مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا میں تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ تھے قاری یحییٰ بلوچ، جو کہ آقا مصطفیٰ کی شان میں بڑا شاندار خطاب کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا قاری اسماعیل بلوچ صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ برادران محترم، عزیز بھائیوں، ٹھیک 1 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھے تہ دل سے خوشی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے اور شاگرد حکیم مدثر صاحب حافظہ اللہ متع اللہ الاسلام والمسلمین بطول حیاتہ وان یدیم علیہ الصحۃ والعافیۃ والراحہ، کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ایک دینی ادارہ بھی قائم کر دیا ہے۔ بنات المسلمین، آپ کی بیٹیاں یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ بھائیو، ایک بچی اگر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وڈیری عمر والے جانتے ہیں کہ میاں باقر کون تھے۔ ضلع فیصل آباد کے علاقے تاندلیاں والا منڈی کے قریب ایک بستی جھوک دادو تور، سب سے پہلے پاکستان میں انہوں نے بنات کا ادارہ قائم کیا تھا بچیوں کی تعلیم کے سلسلہ میں۔ میاں صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو بنات کا ادارہ، بچیوں کا ادارہ قائم کیا ہے، پہلے تو کسی نے نہیں کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک بچی اگر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو 3 گھرانے سنور جاتے ہیں، 3 گھرانوں کو سنوارتی ہے ایک بچی اگر پڑھ جاتی ہے۔ پہلا سٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث پڑھ کر اپنے گھر جاتی ہے، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خالہ کو، پھوپھیوں کو، رشتہ دار عورتوں کو سمجھاتی ہے کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ عورتوں کے جو ضروری مسائل ہوتے ہیں جن کو عورت ہی بیان کر سکتی ہے، عام علماء بھی نہیں بیان کر سکتے، وہ ان کو سمجھاتی ہے۔ الحمدللہ پہلا کام اس کا، پہلا سٹیج پڑھ کر جاتی ہے تو یہ ہے۔ اب دوسرا سٹیج اس کا، دوسرا دور اس کا، کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو دوسرے گھرانے میں چلی جاتی ہے۔ شادی کے بعد ایک گھر سے اب دوسرے گھر میں منتقل ہو گئی، تو وہاں پہنچ کر جو خامد کی والدہ ہے، خامد کی بہنیں ہیں، خامد کی خالہ، پھوپھیاں، ماسیاں، ان کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں، ان کو جا کر سمجھاتی ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی جائے تو یہ گناہ ہے، بے نماز کے لیے قیامت کو یہ حشر ہوگا کہ وہ فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نماز کا یہ طریقہ ہے، وضو کا یہ طریقہ ہے، غسل کرنے کے یہ طریقے ہیں، ان کو سمجھائے گی۔
تیسرا سٹیج اس کا یہ ہے کہ جب اس کی خود اپنی اولاد ہوگی، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسجد کی طرف بھیجے گی، اپنے بیٹوں کو بولتے ہوئے کہے گی بیٹا اللہ کہاں ہے، بیٹا اللہ کہاں ہے، پھر خود ہی بتائے گی اوپر، اللہ عرش پر ہیں۔ بیٹا ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بیٹا ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ بھائیو، جن بچوں کی بچپن میں یہ تربیت ہو جائے کہ ان کی گھٹی میں توحید داخل ہو جائے تو الحمدللہ قبر کے جانے تک وہ موحد رہتے ہیں۔ تو تیسرا سٹیج اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں مدرسۃ البنات بچیوں کا ادارہ قائم ہو چکا ہے، بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی بچیاں یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آج میں نے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں، جو بھی ان پر عمل کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دنیا بھی اچھی بن جائے گی، اس کی قبر بھی اچھی بن جائے گی، اس کا حشر بھی اچھا بن جائے گا، اس کا ترازو بھی اچھا بن جائے گا، پل صراط بھی اچھی بن جائے گی، اور اس کا انجام بھی اچھا ہو جائے گا۔ اگر نہیں عمل کرے گا تو پھر اس کی قبر بھی تباہ ہے، حشر بھی، پل صراط، اور انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت سجدہ میں دونوں باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں دلی دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ یہ جتنے بھی مسجد میں آئے ہیں ان کا یہاں بیٹھنا ان کی نیکیوں والے پلڑے میں قیامت کے دن شامل فرما۔ یا اللہ جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما۔ یہ آپ کا بیٹھنا عام بیٹھنا نہیں ہے، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ پیارے نبی کی سنت کی مجلس ہے، حدیث کی مجلس ہے، اور اس میں فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے نام درج ہو چکے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوگی اللہ کے پاس یہ چلے جائیں گے، اللہ پاک کی حاضری اور تمام کا بیٹھنا قبول فرماتے ہوئے فرشتوں کو گواہ بنائے گا، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو مان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا اللہ کے رسول کی نافرمانی والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا اور بے نماز برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی موت برابر نہیں ہے، ان کی موت برابر نہیں ہے، ان کا حشر برابر نہیں ہے۔ ذرا میرے ساتھ چلتے جائیے، ان بات کے ساتھ میں قرآن پڑھوں گا یا سونے نبی کا فرمان ہوگا؟ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ اذان آئی، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ بلا رہے ہیں بندے میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، دکان چھوڑ دے، شٹر نیچے کر دے، مجلس چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، میں تیرا رب بلا رہا ہوں، حی علی الفلاح، تیری کامیابی مسجد میں ہے۔ اب اگر کوئی نہیں آتا تو یہ مجرم ہے، یہ نافرمان ہے۔ اب موت تو اس کو بھی آئے گی، موت آتی ہے تو فرشتے
ملک الموت کے ساتھ اور بھی 18 فرشتے ہوتے ہیں. آ کر ملک الموت اللہ اکبر جان نکالتے ہوئے دوسرے فرشتے بھی کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث، اے نجس، اب اس ڈھانچے سے نکلا، تیرا مالک تجھ پر بڑا ہی ناراض ہے، تیرا مالک تجھ پر بڑا ہی ناراض ہے. اللہ اکبر. پھر کس طرح جان سورۃ محمد میں اللہ فرماتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے اس مجرم کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں. ہمیں وہ نظر فرشتے نہیں آ رہے ہوتے، اس کے منہ پر مجرم، بے نماز، بے ایمان، نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان، اللہ کے رسول کا بھی نافرمان، من مانی کرنے والا، اپنی مرضی کرنے والا، اذانیں سنتا رہا، نہ جمعے کے لیے آتا، نہ نمازوں کے لیے آتا، نافرمانی کرنے والا. فرمایا آج اس کو موت آ رہی ہے، یضربون وجوہہم، فرشتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں. بڑی مشکل کے ساتھ جان نکالی جاتی ہے، آسانی کے ساتھ جان نکلتی نہیں ہے. جب جان اس ڈھانچے سے نکل آتی ہے، فرشتے جہنم سے ٹاٹ لے کر آئے ہوتے ہیں، اس میں لپیٹ دیتے ہیں. ایک ہمارا کفن ہوتا ہے، ایک فرشتے کفن لے کر آئے ہوتے ہیں. اس کفن میں جو جہنم سے لائے ہیں ٹاٹ، اس میں لپیٹ دیتے ہیں. یہ پھر روح اوپر چڑھتی ہے. پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ نجس، یہ بے ایمان، یہ خبیث کون ہے؟ اس سے تو بدبو آ رہی ہے. حالانکہ ہم اوپر خوشبو لگاتے ہیں، فرشتوں کو بدبو آ رہی ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فرمایا اس مجرم بے ایمان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، بند ہیں آسمانوں کے دروازے. ولا يدخلون الجنہ، فرمایا یہ مجرم جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے. کیوں جی؟ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ اور سوئی کے سوراخ سے تو جس کی نظر کمزور ہے وہ دھاگا داخل نہیں کر سکتا، اتنا بڑا اونٹ کیسے داخل ہو جائے؟ نہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو، نہ یہ مجرم جنت میں جائے. اگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو گیا تو یہ جنت میں بھی چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. پھر قبر میں اس کی روح لٹا دی جاتی ہے، اور اب قبر جو ہے نا اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. حساب کتاب میں بھی یہ ناکام. اب دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف ماشاءاللہ جو آپ آئے ہیں، کوئی کسی گاؤں سے آیا ہے، کوئی کسی گاؤں سے آیا ہے. یا اللہ جو بھی تڑپ اپنے دلوں میں لے کر آئے ہیں، شوق لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کا شوق قبول فرما. یا اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. جن لوگوں نے یہ مسجد قائم کی ہے، اس مسجد کو زمین دی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، یا اللہ یہ ادارہ، یہ مسجد، یہ رونق ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آپ لوگوں کو کیا ملے گا؟ اب ذرا سنیے. جو فرما بردار ہے موت اس کو بھی آئے گی. آ کر فرشتے کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی رضوان من اللہ، اے پاکیزہ جان، اے طیب جان، اے پاکیزہ، اب اس ڈھانچے سے نکلا، تیرا مالک تجھ پر بڑا ہی راضی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. ادھر اذان آئی، شٹر نیچے جاؤ اقبال نگر میں، وہاں تارک میڈیکل سٹور ہے،
مستارک میڈیکل سٹور، جب اذان ہوتی ہے اذان کے بعد 1 منٹ بھی ان کا میڈیکل سٹور کھلا نہیں ملے گا، شٹر نیچے، مریضوں کو کہتے ہیں باہر بیٹھ جاؤ۔ وہ نماز کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، پھر سنتے پڑھ کر آ کر نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ وہ شروع کام کرتے ہیں، اور اب بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے پاکیزہ جان اب اس ڈھانچے سے نکلا، تیرا مالک تجھ پر بڑا ہی راضی ہے۔ سونے نبی فرماتے ہیں تسیل کما تسیل القطرۃ من السقاء، اتنی آسانی کے ساتھ جان نکلتی ہے مومن کی جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ باہر نکل آتا ہے۔ کیوں جی؟ مشک کا منہ کھول دیں تو آسانی کے ساتھ پانی نہیں گرنا شروع ہو جاتا؟ جس طرح مشک سے آسانی کے ساتھ پانی نکلتا ہے، ایسے اس ڈھانچے سے اس کی روح نکل آتی ہے۔ فرشتے پھر جنت سے کفن لے کر آئے ہوتے ہیں، ایک ہمارا کفن ہوتا ہے، ایک فرشتے جنت سے کفن لے کر آئے ہوتے ہیں۔ اس ڈھانچے کو تو ہم لپیٹتے ہیں نا، اور جو روح ہے نا، جو انسان کی روح ہے، اس روح کو وہ فرشتے جنت والے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں، اور جو ہمارے اندر روح ہے اس کی شکل بھی یہی ہے۔ اب جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، جو میرے ڈھانچے کی شکل ہے، میری روح کی بھی وہی شکل ہے۔ جب سے اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے اس پر موت نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے روح کو، ہماری روحیں تھی نا، اللہ نے وعدہ لیا تھا تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ روحیں جب جسم کے اندر آتی ہیں نا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، وہ روح جس سے وعدہ لیا تھا وہ آ جاتی ہے۔ اب اس کا نام ہے زندگی۔ اب روح اس ڈھانچے میں آ گئی، اب زندگی شروع ہوگی۔ اب جتنی زندگی ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی 10 سال، کوئی 40، کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے، پھر یہی روح اس ڈھانچے سے نکل جاتی ہے، اس کا نام ہے موت۔ روح جسم کے اندر ہے، اس کا نام ہے زندگی۔ روح ڈھانچے سے نکل گئی، اس کا نام ہے موت۔ تو فرمایا اس روح کا جو کفن ہے وہ جنت سے فرشتے کفن لے کر آئے ہوتے ہیں، اس میں لپیٹ دیتے ہیں، اور جنت سے حنوت من حنوت الجنہ، جنت سے خوشبو لے کر آئے ہوتے ہیں فرشتے، سبحان اللہ، جنت سے خوشبو لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ خوشبو اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب اس مومن خوش نصیب نیک بخت، اس کی روح اوپر چڑھتی ہے، پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، سبحان اللہ، اس سے تو خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے خوش نصیب؟ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے، فلاں اس کا نام ہے، فلاں اس کے والد کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں مرحبا، پہلے آسمانوں کے دروازے کھل گئے، پہلے آسمان کے سارے دروازے کھل گئے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ روح 7ویں آسمان پر پہنچ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام علیین میں درج کر دو۔ یہ علیین ایک رجسٹر ہے جہاں جنتیوں کے نام درج ہو جاتے ہیں، جنتیوں کے نام درج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے تو ہی مٹھی کر دی چٹی۔ اس کے بعد پھر یہ روح قبر کے اندر آ جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے جی اللہ۔ نبی کون ہے؟ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک شکل آ جاتی ہے،
اتنی خوبصورت شکل کبھی دیکھی نہیں. منکر نکیر تو چلے گئے، اتنا خوبصورت انسان آتا ہے نا قبر میں، تو قبر والا پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ اتنی خوبصورت شکل تو میں نے دیکھی نہیں ہے. تو وہ جواب دیتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. وہ شکل کے خوبصورت آ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. بھائیو، جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی شکل بن جائے گی، جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی شکل بن جائے گی، جو ذکر اذکار کرتے ہیں شکل بن جائے گی، روزہ رکھتے ہیں شکل بن جائے گی، حج کرتے ہیں اس کی ایک خوبصورت شکل بن جائے گی، اور آ کر خوشخبری دے گی کہ خوش ہو جا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تجھے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو یقیناً جنتی ہے، تو یقیناً جنتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کے لیے قبر جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے، قبر جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. اب اس کی روح جو ہے یہ کہاں چلی جاتی ہے؟ میری طرف دیکھیں. اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے. جنت میں ایک پرندے کے ڈھانچے میں داخل ہوتی ہے، پرندہ بن کر اڑتی پھرتی ہے. رات کو سونے کی قندیلوں میں وہ پرندے آ جاتے ہیں. یہ روحیں جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور سیر کرتی ہیں مومن کی. جب کوئی اس علاقے کا فوت ہو، یہ مثلاً آپ کا گاؤں 485 ہے، کوئی نیک آدمی جنت میں جب پہنچتا ہے تو پھر دوسرا آدمی بھی پہنچ جاتا ہے. اس سے پوچھتے ہیں جی سناؤ فلاں کا کیا حال ہے؟ جنت میں آپس میں روحیں مل جاتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں. پوچھتے ہیں کہ 485 کا فلاں آدمی، اس کا کیا حال ہے؟ جی کہتے ہیں ٹھیک ہے. فلاں آدمی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. فلاں آدمی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. فلاں آدمی وہ تو فوت ہو گیا ہے. اچھا فوت ہو گیا ہے تو ادھر تو نہیں آیا. پھر افسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ جنتی ہوتا تو ادھر جنت میں آنا تھا، کہ فوت بھی ہو گیا ادھر جنت میں بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری طرف چلا گیا. استغفر اللہ. جنت میں روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، مل جاتی ہیں. اب دونوں کی قبر برابر نہیں. سن لیا ہے آپ نے، مجرم کی قبر اور مجرم کی موت برابر نہیں. فرما بردار کی موت، فرما بردار کی قبر برابر نہیں ہے. اب حشر کی طرف آئیے. دونوں کا حشر بھی برابر نہیں. سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. یہ مجرم جو ہے، نافرمان، بے ایمان، منمانی کرنے والا، ادھر اذان ہو گئی، بھائی دکان کھول کر بیٹھا ہے، نماز کے لیے نہیں جانا، اذان ہو گئی ہے. کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری کا وقت ہو جاتا ہے، دوسری پڑھتے ہیں، تیسری کا وقت ہو جاتا ہے، ساری زندگی نمازیں ہی پڑھتے جائیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کمائی بھی تو کرنی ہے. کیا جی کہتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کمائی بھی تو کرنی ہے. استغفر اللہ. اب قیامت کے دن اس مجرم کا کیا حشر ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُمْ یوم القیامت علی وجوہہم. اس مجرم کا سر نیچے ہے، ٹانگیں اوپر ہیں. سر نیچے ہے، ٹانگیں اوپر ہیں. ایسے ہی میدان معاشر کی طرف جائے گا چل کر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سونے نبی، سر نیچے ہو، ٹانگیں اوپر ہوں تو چلیں گے کیسے؟ لوگ تو پاؤں پر چلتے ہیں، وہ کیسے چلیں گے؟ سونے نبی نے فرمایا عائشہ
میری عائشہ، جس رب نے پاؤں پر دنیا میں چلا لیا ہے، قیامت کے دن اللہ سر کے بل بھی چلا لے گا۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ ایسا ہی میدان معاشر کی طرف چل کر جا رہا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ کس طرح پیش ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ کی عدالت میں پہنچا ہے، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اس شرم کے مارے سر نیچے جھکا ہوا ہے، ایسے شرم کے مارے سر نیچے جھکا ہوا ہے، اور اس کا رنگ ایسے ہے جیسے سیاہ کالا، جیسے توا ہوتا ہے۔ توا دیکھا ہوا ہے؟ توے کی طرح اس کا رنگ سیاہ کالا ہے، شرم کے مارے سر نیچے جھکا ہوا ہے۔ پھر پتہ کیا کہے گا اللہ کو؟ فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ سب کچھ دیکھ لیا، اب میرا مطالبہ ہے ایک دفعہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، یا اللہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے۔ بھائیو یہ باتیں سننے والی ہیں، آج نہیں تو کل یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، ضائع نہ کریں، نہ ضائع کریں۔ پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، مرنے کے بعد قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ کمائی کا تو یہی وقت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اگر یہ وقت بھی ضائع کر دیا، یہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے، تو پھر دوبارہ تو دنیا میں آنا نہیں، دوبارہ تو واپس نہیں آئیں گے، ایک بار ہی آنا ہے۔ یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ کیوں جی بھیج دیا جائے گا؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے اس مجرم کو لے جاؤ جہنم کی طرف۔ اب یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، عین جب جہنم کے گیٹ پر پہنچے گا یہ نافرمان، عین جب جہنم کے گیٹ پر پہنچے گا تو وہاں جا کر کہے گا یا لیتنا، ہائے زندگی ضائع ہو گئی، ہائے زندگی ضائع ہوگی۔ کب کہے گا؟ جب جہنم کے گیٹ کے اوپر پہنچ کر وہاں ٹھہر کر کہے گا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے زندگی ضائع ہوگی۔ اللہ نے جوانی دی، ضائع کر کے آ گیا۔ اللہ نے مال دیا، ہلک انی سلطانیہ، ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ۔ میں تو مربوں کا مالک تھا، میری کوٹھیاں تھیں، میرے بینک چلتے تھے، میں جائیداد کا مالک تھا، میرے نوکر چاکر تھے، میں قوم کا رئیس تھا، قوم کا نمبردار تھا، میں ایم این اے ایم پی اے تھا، میرے نوکر چاکر تھے۔ ما اغنا انی مالیہ، ہائے نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری چدراہٹ، میری ریاست میرے کام آئی۔ وہاں جا کر پھر وہی بات کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ وہی بات، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، پکا مومن بن جاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، پکا روزے دار بن جاؤں گا، پکا فرما بردار بن جاؤں گا، پھر تو اذان کے بعد ایک منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ تو کہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پتہ قیامت کو کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذنب بنی، قیامت کو کہے گا یا اللہ میرے سارے بچے جہنم میں چلے جائیں، میری جان بچ جائے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قاری صاحب موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذنب بنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، یا اللہ میرے سارے بچے جہنم میں چلے جائیں، میری جان بچ جائے، میری بیوی جہنم میں چلی جائے، وصاحبتہ میری رفیقہ حیات، میری بیوی صاحبہ
وہ جنت میں چلی جائے، جہنم میں چلی جائے، میری جان بچ جائے، میرے سارے بھائی جہنم میں چلے جائیں، میری جان بچ جائے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، ساری کائنات جہنم میں چلی جائے، میرے اکیلے کی جان بچ جائے۔ تو کہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج کہتا یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، جا کر میں نیکیاں کماؤں گا، جا کر میں اطاعت فرما برداری کروں گا، لیکن بھائیو دوبارہ دنیا میں نہیں آنا۔ جو چلے گئے کتنے ہی آئے چلے گئے، اسی گاؤں میں دیکھ لیں جن کو یہ زمینیں ملی نہیں، آپ کے باپ دادے شاید آپ تیسری نسل بیٹھے ہو، جن کو یہ زمینیں ملی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ اگر وہ قبروں میں چلے گئے ہیں تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ اگر وہ دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، انہی بازاروں میں چلتے تھے، انہی گھروں میں رہتے تھے، انہی گلیوں میں چلتے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ وہ جاتے جاتے ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ کسی کے لیے بھی وفا نہیں کرتی، آج ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے آپ بھی تیاری کر لیں۔ اللہ اکبر، دوبارہ موقع نہیں ملے گا آنے کا۔ اللہ فرمائے میں داخل کرو۔ اب یہ مجرم جہنم کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ سورت ملک پڑھ کر دیکھیں، سونے کے وقت نا سورت ملک پڑھ کر سویا کریں، اور سورت سجدہ، قبر کے عذاب سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ سورت ملک بڑی قیمتی سورت ہے۔ سورت ملک میں آتا ہے جب یہ جہنمی جہنم کے گیٹ سے داخل ہوگا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم، وہ جہنم کے گیٹ کیپر فرشتے کہیں گے، او اللہ کے بندے تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے، کسی نے ڈرایا نہیں ہے، جہنم کا تعارف نہیں کرایا، آج جہنم میں جا رہے ہو، کیسے برداشت کرو گے؟ بڑا کمزور ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے، اب ہم پنکھے چلائے ہوئے ہیں، ہماری جان کمزور ہے، نہیں ہو سکتی، پنکھے چل رہے ہیں۔ جو زیادہ امیر مالدار ہوتے ہیں وہ اے سی بھی چلا لیتے ہیں، قاری صاحب اے سی بھی چلا لیتے ہیں۔ سردیوں میں ہم کمبل لیتے ہیں، سویٹر لیتے ہیں، جرسیاں لے لیتے ہیں، ہماری جان بڑی کمزور ہے۔ فرشتے کہیں گے او الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی جہنم کا تعارف کرانے والا، آگ برداشت کرو گے؟ اس وقت پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جان، ہاں سمجھانے والوں نے سمجھایا، ڈرانے والوں نے ڈرایا، قرآن پڑھ پڑھ کر سمجھایا، لیکن ہم بد نصیب تھے، ہم نے ان کی تکذیب کر۔ لو جی مولوی تو سناتے ہی رہتے ہیں، ان کو کام تو کوئی ہے نہیں، ان کو کوئی کام تو ہے نہیں، بس یہ قرآن دی سے سمجھاتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بے نماز جو ہے یہ کافر ہے، بے نماز جہنم میں جائے گا، بے نماز فرعون قارون حامان کے ساتھ ہوگا، یہ ہمیں ایسے کہتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج کیا حالت ہے؟ آج کیا حالت ہے؟ آج یہ کہہ رہا ہے فاعترفوا بذنبہم، ہائے انہوں نے کسر نہیں، ہم مجرم تھے، اپنے گناہ کا خود اعتراف کریں گے۔ فاعترفوا بذنبہم فسوقا، اب جہنم تک پہنچ کر جہنم کے اندر بھی داخل ہو گیا، اب دوسری طرف آ جائیں۔ آپ کہیں گے بھئی جہنم سے ہی ڈرا رہے ہیں، ہمیں بھی خوشخبری بھی تو دو۔ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ ہر ایک کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کچھ لوگ نا فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی 4 نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ چلو گناہ معاف ہو جائیں، چلو جنازے کے لیے جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں، صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں 8 دن کے بعد پھر، اور کچھ بد نصیب صرف عید کے دن
اور میں نے ان لوگوں کو بھی دھولے واسطے بھیگو ڈالا منگایا. اللہ اکبر. لیکن 5 وقت کے بھائیوں نمازی بن جائیں. یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نہیں تو ہم کل قبر کے مہمان. قبر سے وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. اللہ فرمائیں گے آ جاؤ. سورت مریم میں پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمائیں گے اور میں رب تمہارا میزبان. اللہ پاک فرمائیں گے آ میرے مہمان، میں رب تمہارا. وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. اس کا معنی پڑھ کر دیکھ لیں. فرمایا پھر اس کے بعد کہ جنت میں کی کلیجی اور بیل کا گوشت. یہ واقعہ ہر بات کا حوالہ ہوگی. مچھلی مہمانی ہوگی شروع میں، ویسے بعد میں تو نعمتیں بہت ہوں گی. اور بیل کا گوشت ہوگا. یہ 2 چیزیں. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ایسے جنتی لگا کر سونے کے پلنگ ہیں، سونے کے تاروں کے بنے ہوئے پلنگوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. نعمتیں ہی نعمتیں نظر آ رہی ہیں. جہاں تک نظر اٹھتی ہے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آ رہی ہیں. فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب. سونے چاندی کی پلیٹیں ہوں گی. غلام حاضر ہو جائیں گے. جو بندہ چاہے گا، جس نعمت کو چاہے گا، دل میں آئے گا نعمت سامنے آ جائے گا. وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. جو دل میں چاہے گا سامنے نعمت آ جائے گی. جنت کے پھل سامنے آ جائیں گے. دل کرتا ہے تو توڑ کر کھا لیں، دل چاہے گا تو وہ خود بخود منہ میں پڑ جائیں گے. توڑنے کی بھی ضرورت نہیں. مشروب کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ پہلے کہتے رہیں جی جہنم سے ڈراتے رہیں. نہیں، اللہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ماں کی نسبت 99 درجے اللہ کی شفقت بندے کے ساتھ زیادہ ہے. اب ماں نہیں چاہتی میرے بچے کو تکلیف ہو. ساری رات بچہ نہیں سوتا، ماں بھی نہیں سوتی. محبت ہے کہ نہیں؟ ساری رات بچہ نہیں سوتا تو ماں بھی نہیں سوتی. اس ماں کی نسبت 99 درجے اللہ کی محبت شفقت بندے کے ساتھ زیادہ ہے. اللہ کیسے چاہیں خود ہی بندے کو پیدا کر کے جہنم میں داخل کر دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کی قسم جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا ہے کہ میں خود ہی بندے کو پیدا کروں اور خود ہی جہنم میں داخل کر دوں. خود ہی پیدا کروں اور خود ہی جہنم میں داخل کر دوں. میں کیا کروں گا؟ میں کوئی خوش ہوتا ہوں پیدا کر کے جہنم میں داخل کر. ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے ہیں میری بات مانو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. 5 وقت کی نماز آپ پڑھ لیں. میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ گارنٹی میں نے نہیں دی، سونے نبی نے دی ہے. 5 وقت کی آپ نماز پڑھ لیں. سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھ لیں. اگر آپ حج کر سکتے ہیں، مالی طاقت بھی ہے، جانی طاقت بھی ہے، حج کرتے ہیں. 1 دفعہ زندگی میں حج فرض ہے، اور وہ بھی اس پر فرض ہے جس کے پاس آنے جانے کی طاقت، ٹکٹ ہے، خرچہ ہے.
اور بدنی طاقت بھی ہو کہ انسان آ جا سکتا ہے تو حج کر لے، اور زکوٰۃ اگر اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا تو زکوٰۃ ادا کر دے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ لو جی یہ کام آپ کر لیں، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، او میرے بندو میری جنت تو تمہارے لیے تیار ہے۔ کیا میری جنت میں یہودی جائیں گے جو نبی کو نہیں مانتے؟ کیا عیسائی جائیں گے جو نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ہندو جائیں گے جو نبی کو نہیں مانتے؟ سکھ جائیں گے جو نبی کو نہیں مانتے؟ میری جنت تو تمہارے لیے تیار، جو فرما بردار ہیں، جو فرما بردار ہیں تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے مشروب کیا ملے گا؟ مشروب، اللہ اکبر، 4 نہریں ہیں، 4 نہریں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، نمبر 1 فی انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فی انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ 4 نہریں، اور یہ جنت الفردوس سے پرنالے لگے ہوئے ہیں، جنت الفردوس سے نہریں آ رہی ہیں۔ 4 نہریں کس کس چیز کی؟ فرمایا میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، اور اسی طریقے سے شراب کی نہر۔ شراب دنیا والی نہیں ہے جو پینے کے بعد نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، انسان ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ جنت کی شراب ہوگی۔ اور عسل مصفی، خالص شہد کی نہریں، ایک نہر نہیں کئی نہریں چلیں گی۔ یہ بڑی 4 نہریں ہیں، ان سے آگے نہریں نکلیں گی۔ خالص شہد کی نہر، سبحان اللہ۔ آج دنیا میں خالص شہد نہیں ملتا۔ جس دکان پر لکھا ہوتا نا بڑا موٹا کر کے خالص شہد، وہ ضرور گڑبڑ کرتے ہیں۔ منوں کے حساب سے ان سے شہد لے لو، پتہ نہیں ادھر اتنا کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں۔ لیکن جنت کا شہد عسل مصفی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت سے تیار کیا ہوگا، اور وہ تھوڑا بہت نہیں ہوگا، شہد کی، خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے میرے جنتیوں سناؤ، اور کسی چیز کی ضرورت؟ کہیں گے جی یا اللہ بس ہر نعمت مل گئی، کھانے کو پینے کو، حوریں بھی مل گئیں، اور اسی طریقے سے جو نفس میں آیا، جو دل میں آیا، جو چاہت میں، ہر کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک نعمت باقی ہے، ایک نعمت باقی ہے۔ وہ سوچیں گے کہ یار نعمتیں تو ساری مل گئی ہیں، تو نعمت جو باقی ہے وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن ذہن میں نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے میں بتاتا ہوں کون سی نعمت باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے الیوم رضیت لکم ولا اسخط ابدا، میرے بندو یہ نعمت جو میں ابھی مکمل کرنے والا ہوں، یہ نعمت ہے کہ میں تم پر راضی راضی راضی، میں رب اب تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میں تمہارے اوپر راضی، میں کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جنت میں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں راضی۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا کہنا؟ صحابہ کرام کا کیا کہنا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے
हुदैबिया के मकाम पर दरख्त के नीचे नबी सोने के हाथ पर बैत कर रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं लक़द रज़ी अल्लाह, लाम भी ताकीद का है, कद भी ताकीद का है। जब दो ताकीदें इकट्ठी हो जाएं हल्फिया माना पैदा हो जाता है। अल्लाह कसम उठाकर कहते हैं कि मैं नबी के सहाबा पर राजी राजी राजी। हमें तो सर्टिफिकेट मिलेगा ना जन्नत में जाकर, आप पता नहीं क्या बनेगा, बड़े बड़े मराहिल हैं। सहाबा कराम मदीने की गलियों में चलते हैं, अल्लाह राजी। ओहद के मकाम में अल्लाह राजी, बदर के मकाम में अल्लाह राजी। दरख्त के नीचे बैत कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह। फरमाया मैंने झांक कर देखा इनके दिलों में, इनके दिल बड़े साफ हैं, इनके दिल बड़े मुखलस हैं। तो इनके दिलों को झांक कर देखा है, इसलिए उनको ये डिग्रियां मिल गई दुनिया में ही, और हमें जाकर इंशाअल्लाह जन्नत में ये डिग्रियां मिलेंगी। इसके बाद फिर जन्नती जन्नत में ही रहेगा। कभी कभी 485 चक का जो जन्नती है वो अपने गांव को भी याद करेगा। आप हैरान होंगे भाई ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है कि 485 चक का जन्नती जन्नत में कभी इस गांव को भी याद करेगा। हाँ याद करेगा। सूरत तूर में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन। जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो कहेगा कल की बात है दुनिया में जहां का कोई रहने वाला है कि हम डरते थे। सहाबा कराम नमाज भी पढ़ते फिर भी डरते थे, रोज़ा भी रखते थे फिर भी डरते थे, हज भी करते फिर भी डरते थे पता नहीं कबूल है या नहीं। तो उस वक़्त कहेंगे इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन। अपने घरों में, अपने अहलो अयाल में, अपने वतन में, अपने इलाके में, अपने गांव में हम नेकियां भी करते डरते भी थे, फिर पता नहीं क्या बनेगा। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। उस अल्लाह का एहसान हुआ कि आज हम अल्लाह की जन्नतों में पहुंचे हुए। अल्लाह का एहसान हुआ कि आज हम जन्नतों में पहुंचे हुए हैं। सुभान अल्लाह। भाइयों ये जिंदगी है जन्नत की, और अगर नाफरमान होगा तो वो तो आपने सुन ही लिया है कि बार बार कहेगा या अल्लाह दुनिया में भेज, या अल्लाह दुनिया में भेज, हम पक्के मोमन बन जाएंगे। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मोमिनीन। या अल्लाह एक बार हमें दुनिया में भेज दे, पक्के मोमन बन जाएंगे। बस आखिरी बातें हैं। ये बात जो मैं अभी करने वाला हूं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे मुजरम करोड़ों अरबों खरबों साल जहन्नम में जलते 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 यही कहते रहेंगे कि रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। या अल्लाह एक बार हमें जो है ना दुनिया में भेज दे जहन्नम से निकाल कर, हम पक्के मोमन बन जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वलो रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु। अगर इस मुजरम को, नाफरमान को, बेईमान को करोड़ों अरबों खरबों साल जहन्नम में जलता रहा, इसको दोबारा भी दुनिया में भेज दें, चंद दिन ये नेकी करेगा, आखिरकार फिर उन्हीं नाफरमानियों पर आ जाएगा जो पहले नाफरमानियां करता था। ये इंसान की एक फितरत होती है। बीमार हो जाता है, कल कहता है मौलवी साहब दुआ करें। जोक दादू तूर में मैं पढ़ता था, मौलाना मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह दुआ करें अल्लाह उस इंसान पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह के वली थे। वहाँ एक घर ने दावत की। अक्सर वो लोग तालिब इल्मों की दावत करते थे कि नेक हैं, चलो दुआ करेंगे। खाना खाने के बाद कहने लगे इसको देख रहे हो, एक नौजवान था वो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। कहने लगे इसको पता नहीं क्या मरज लगी है, ये हड्डियों का ढांचा बन गया है। ये कहता है दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। लोग मस्जिद में जाते हैं, मैं बदनसीबी इधर पड़ा रहता हूँ। अजानें होती हैं, जुमे की अजान होती है, लोग जुमे को जाते हैं, मैं बदनसीबी इधर पड़ा रहता हूँ।
تو طالب علموں نے دعا کی، پتہ نہیں کس طالب علم کی اللہ نے دعا سنی، کیونکہ قرآن حدیث پڑھنے والے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو وہی نوجوان ناظم اس کا نام تھا، اور وہ فٹ بال کا پلیئر تھا زبردست۔ وہ آج کل ٹھیک ہوتے ہوتے بالکل ٹھیک ہو گیا، اور وہ واقعی 5 وقت کا نمازی بن گیا، بلکہ جا کر اذانیں دیتا تھا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتا۔ لوگ کہتے تھے اب تو ماشاءاللہ یہ ناظم صاحب جو فٹ بال کے پلیئر تھے بڑے نیک بن گئے ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کی اذان بھی دیتے ہیں، صف اول کے نمازی بن گئے ہیں، یہ نوجوان تو بہت نیک ہو گیا ہے۔ پھر میری ان آنکھوں نے، یہ میری آنکھیں جو تم کو دیکھ رہی ہیں، انہی میری آنکھوں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جو کہتے تھے دعا کرو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں، لوگ مسجدوں کو جاتے ہیں، میں بد نصیب ادھر پڑا ہوں، لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، میں بد نصیب ادھر پڑا ہوں۔ آہستہ آہستہ ایک نماز چھوڑی، دوسری چھوڑی، کرتے کرتے بالکل 5 نماز کا وہ یعنی بے نماز بن گیا، مسجد کو چھوڑ گیا۔ اب واللہ عالم پتہ نہیں وہ زندہ ہے مر گیا ہے، اب مجھے نہیں پتا۔ تو لوگ جو ہے نا وقتی طور پر یہی کہتے ہیں کہ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مجھے یہ یاد آ گیا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، سچ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجرم جو کروڑوں اربوں خربوں سال جہنم میں جلتے رہے اور ہر وقت کہتے تھے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک بار نکال لے، فرمایا ان مجرموں کو اگر دنیا میں بھیج بھی دیا جائے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، فرمایا یہ کچھ دیر تو یہ نیکی کریں گے، کچھ دنوں کے بعد جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہی کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان مجرموں کو وہی جس طرح جنتیوں کو مشروب ملا تھا ان کو بھی ملے گا۔ اب باتیں تو کافی ہیں مضمون کی، ماشاءاللہ دوسرے علماء تشریف لے آئے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تو بھائیو یہ باتیں 2 ہی آج میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ سونے نبی کی فرما برداری کرنے والا، اصل تو سیرت یہ ہے نبی کی بات ماننا، نبی کی بات پر عمل کرنے والا اور نافرمان یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بے نماز اور نمازی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اذان سن کر مسجد میں آ جانے والا یہ، اور نافرمان جو اذانیں سن کر اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان کی موت برابر نہیں ہے، ان کی قبر برابر نہیں ہے، ان کا حشر برابر نہیں ہے، ان کے پل صراط برابر نہیں ہے، ان کا ترازو برابر نہیں ہے، ان کا انجام برابر نہیں ہے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ یہ چند دن جو زندگی ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، نہ جانے کس موڑ پر موت آ جائے۔ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس زندگی کے درخت کو یہ دن رات کی آری پڑی ہوئی ہے، یہ آری کاٹ رہی ہے، نہ جانے کس موڑ پر یہ وقت ختم ہو جائے۔ آپ سوچیں اسی گاؤں کے رہنے والے کتنے ہی آئے چلے گئے، یہ زمینیں جو جن کو ملی تھی آپ کے باپ دادے، شاید آپ تیسری نسل بیٹھے ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے، کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ تو اس لیے کمائی کا یہی وقت ہے، پہلے ماں کے پیٹ میں تھے پھر قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے، کمانے کا یہی وقت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہماری ہمیشہ جوانی رہے گی، یہ جو بابے بیٹھے ہیں نا یہ بھی پہلے اسی طرح، آپ کی جوانی تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت بڑے جوان تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جا کر کہنا پڑے یا لیتنا، ہائے افسوس زندگی ضائع ہوگی، جوانی ضائع ہوگی، میرے پاس تو جوانی تھی، جوانی ضائع کر کے آ گیا۔ اس لیے پکے نمازی بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔